بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کے سامنے نماز جنازہ کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے مفہوم کے ساتھ حاضر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کثیر دعائیں ثابت ہیں، چند آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت مشہور دعا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے منقول ہے، اور تقریباً مسلمانوں کی کثیر تعداد اس دعا کو پڑھتی ہے اور انہیں یاد ہے۔ دعا کے الفاظ یوں ہیں: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس دعا کا مفہوم یوں ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالی تو بخش دے ہمارے زندہ کو، ومیتنا اور ہمارے مردہ کو، وشاہدنا اور ہمارے حاضر کو، وغائبنا اور ہمارے غائب کو، وصغیرنا اور ہمارے چھوٹے کو، وکبیرنا اور ہمارے بڑے کو، وذکرنا وانثانا اور ہمارے مرد کو اور ہماری عورت کو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ، اے پروردگار، ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اس کو اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے جس کو تو موت دے تو اس کو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما۔ بڑی جامع دعا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے منقول ہے۔ اس دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اس کے معنی کو سمجھ کر پھر اگر دعا مانگی جائے تو یقیناً رب تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ثابت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک نماز جنازہ ادا فرمائی، اور آپ نے اس دعا کو پڑھا اور میں نے اس کو یاد کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ الفاظ بیان فرمائے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے تھے۔ دعا کے الفاظ کیوں ہیں: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن فتنۃ القبر ومن عذاب النار۔ اس کا مفہوم یوں بنتا ہے: اے اللہ، اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم کر، اسے معاف فرما، اس سے درگزر کر، اور اس کو اچھا ٹھکانہ عطا فرما، اور اس کی رہائش کو جگہ کو کشادہ فرما، اور اسے پانی، اولوں اور برف کے ذریعے دھو دے، اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے۔ اور اے اللہ، اسے اس کے گھر کی جگہ بہتر گھر عطا فرما، اور اس کے اہل کی جگہ بہتر اہل عطا فرما، اور اس کی بیوی کی جگہ بہتر بیوی عطا فرما، اور اسے جنت میں داخل فرما، اور اسے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ثابت ہے، اور اس دعا کو بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ یاد کریں اور نماز جنازہ کے اندر اس کو پڑھیں۔ بڑی جامع دعا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دعا آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز جنازہ کے اندر پڑھا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک نماز جنازہ کے اندر اس دعا کو پڑھا، اور دعا کے الفاظ آپ نے بیان کیے: اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها وقد جئناك شفعاء اللہ فاغفر لہ۔ اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ، تو اس کا رب ہے، تو نے اسے پیدا کیا، تو نے اسے اسلام کی ہدایت دی، تو نے اس کی روح کو قبض کیا، تو اس کے خفیہ اور اعلانیہ معاملات کو دوسروں سے بہتر جانتا ہے، ہم اس کی سفارش کے لیے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اس کو بخش دے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ثابت ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا دن کے قریب ہوں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، اور سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی دعا کریں کہ یا رب العالمین ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔